صاحبوں اور صاحبات، جو پہلی تحریر میں آپ کو سناؤں گا وہ تحریر نہیں ہے، وہ ایک تقریر ہے جو آج سے کوئی 68 سال پہلے مولانا غلام احمد پرویز صاحب نے یوم اقبال کے موقع پر کی۔ عنوان میں نے اس کا رکھا ہے آدم کی کہانی، کچھ میری کچھ اقبال کی زبانی۔ انہوں نے اپنی نہایت عمدہ نثر میں اس طریقے سے اقبال کی شاعری کو سمویا ہے کہ ہماری نظر میں علامہ کی شاعری کی عظمت دوبالا ہو جاتی ہے۔ تخلیق کائنات، ذرا تصور میں لائیے اس منظر کو کہ اس کائنات کی کوئی شے موجود نہیں تھی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، نہ شجر تھے، نہ حجر، نہ صحرا تھے، نہ سمندر، نہ حیوان تھے، نہ انسان۔ ایک خدا کی ذات تھی اور باقی سب ہو کا عالم۔ ظاہر ہے کہ ایسی سنسان حالت کب تک رہ سکتی تھی؟ ہر تصور اپنی نمود کے لیے بیتاب ہوتا ہے اور ہر نقش اپنے ابھرنے کے لیے پیچ و تاب کھاتا ہے۔ یعنی یہ قوت خاموش لذت تخلیق سے عمل بیدار ہونے کے لیے ہمتاً شوق رہتی ہے۔ اسی لذت تخلیق اور ذوق نمود نے انگڑائی لی، خطیرہ قدس کی ملکوتی فضا میں ہلکا سا تموج پیدا ہوا، عدم کے پردے اٹھے اور افق کے اس پار نگار خانہ کائنات خاموشی سے ابھرنا شروع ہوا۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب کیفیت یہ تھی کہ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی، کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی، ستاروں کو تعلیم تابندگی تھی، فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، ابھی گل کو پہلے پہل ہنسی آ رہی تھی۔ حیولائے کائنات ابھرنے کو تو ابھرا، لیکن بڑا بے کیف اور بہت بے رنگ۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی ناآشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے، لذت رم تھے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابھری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے۔ کائنات کی اس تنہائی اور غمگینی، اس بے نوری اور بے سوزی، اس بے کیفی اور بے رنگی پر نقش طراز ازل کا جی بھر آیا۔ اس کے پاس ساز و سامان کی کمی نہ تھی، صرف ایک ترکیب نو کی ضرورت تھی۔ اس نے فرشتہ میر سامان کی طرف دیکھا اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ پا کر تعظیم کے لیے، تعمیل ارشاد کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے چمک تارے سے مانگی، چاند سے داغ جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی، حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی، افتادگی تقدیر شبنم سے، اور ان اجزاء سے ایک مرکب تیار کیا، پھر اس میں کچھ آگ کی چنگاریاں بھریں اور پھر اس پر خون کے چھینٹے دیے۔ فرشتے چپکے ہی چپکے اس پیکر آب گل کو دیکھتے جو ایسے متضاد عناصر سے ترکیب پا رہا تھا۔ وہ آج تک ہر عنصر کو الگ الگ دیکھنے کے عادی تھے، یعنی
آگ کو آگ، پانی کو پانی. اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آگ اور پانی، یہ روشنی اور تاریکی، محبت اور عداوت، زہر اور تریاق، صلح اور فساد کا مجموعہ بالآخر بنے گا کیا؟ ہزار سال کی کرنوں کے بعد اس مشت خاک نے ایک متعین صورت اختیار کی. بکھری ہوئی شوخیاں سمٹ کر بجلیاں بن گئیں، زمین کانپی، آسمان تھرتھرایا، چاند کا ساغر زرین چھلک گیا، ستاروں کے ننھے سے دل دہل گئے. فضا میں ایک شور اٹھا اور مسکرا کر یہ ملائک سے کہا ابلیس نے، لو تمہارا ایک حریف تازہ بھی پیدا ہوا. فرشتے اس پیکر خاکی کو دیکھ کر محو حیرت تھے کہ بالآخر اس میں کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اسے تمام کائنات میں سب سے اونچے مقام پر بٹھایا جا رہا ہے. خلاق فطرت نے ان کا استحجاب دور کرنے کے لیے آدم کو باغ جہاں میں بھیج دیا، جہاں ہر شے ایک خاص انداز سے رکھی گئی تھی. کسی کو مجال نہ تھی کہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی پیدا کر سکے. آدم کے صحن چمن پر آدم نے ایک تیرتی ہوئی نگاہ ڈالی. اسے اس کی ترتیب کچھ پسند نہ آئی. اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پیڑ وہاں ہونا چاہیے، یہ روش اس جگہ ہونی چاہیے، اس پھول کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، اس پھل کے ذائقے میں کچھ یہ تبدیلی ہونی چاہیے. وہ ابھی ان تبدیلیوں کا خیال ہی کر رہا تھا کہ عرش عظیم سے آواز آئی کہ آدم، ہماری دی ہوئی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. آدم نے سر اٹھایا اور نہایت تمکنت سے کہا کہ معاف فرمائیے، جس جگہ مجھے رہنا ہے اس کی ترتیب میری پسند کے مطابق ہونی چاہیے. آدم کے اس جواب پر صحن چمن سے دور سے ایک طرف سے بلند قہقہے کی آواز آئی جس میں ابلیسانہ سرکشی کی گرج محسوس ہو رہی. فضائے چمن میں سناٹا چھا گیا. معصوم فرشتے سہم کر کونوں گوشوں میں جا چھپے. ہر شے اپنی اپنی جگہ ساکت و صامت انگشت بدندہ کھڑی ہو گئی. اس سکوت نے ایک دلکش آواز نے یہ کہتے ہوئے توڑا، یہی وہ اختیار اور ارادے کی قوت ہے جو آدم کی سرفرازی کی سربلندی کا موجب ہے. کشمکش حیات میں پرکیف جاذبیتیں ہیں تو اسی سے، اور کشاکش زندگی میں رنگین کیفیتیں ہیں تو اسی کے دم سے، اور بربت ہستی کے خوابیدہ نغمے بیدار ہوتے ہیں تو اسی کے مضراب سے. تم کائنات کی دوسری چیزوں پر غور کرو اور پھر انسان کی اس خصوصیت کو دیکھو، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان میں اور انسان میں کیا فرق ہے. چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، یہ ہستی دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے. اب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اس پیکر آب و گل میں وہ کون سی قوتیں ہیں جو خوبیاں بن گئیں، جس کی بنا پر اس سے اس کائنات میں یہ مقام عطا ہوا ہے. اس احساس سے ان کی نگاہیں تعظیم کے لیے جھک گئیں. آدم خرامہ خرامہ نیچے اترا. اس کی جلو میں قطار اندر قطار اسے رخصت کے لیے ساتھ میں تھے. نسیم سحر کی طرح وہ آہستہ آہستہ ساتھ آ رہے تھے اور یہ نغمہ گا رہے تھے کہ عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بے تابی، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیمابی. سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی. تیری نوا سے اسے بے پردہ زندگی کا ضمیر کہ تیرے ساز کی فطرت نے لی ہے مضرابی.
یہ خسروانہ جلوس بائیں شوکت و سطور جانب فلک سے سوئے زمین آیا، خاک کے زریں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، سبزہ خوابیدہ جوش و نمو سے بیدار ہوا، غنچے چٹکے، پھول کھلے، چاندنی مسکرائی، سینہ بحر سے بےتاب موجیں ابھر ابھر کر دیکھنے لگیں۔ روح فطرت نے اپنے حسین چہرے سے نقاب اٹھائی، بربط ہستی کے خاموش تاروں میں ایک ارتعاش پیدا ہوا، اور ساز فطرت کی ہم آہنگی سے روح ارضی نے یہ کہتے ہوئے آدم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک پہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں۔ آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، اے پے کرے گل، کوشش پے ہم کی جزا دیکھ۔ آدم نے اس کرۂ ارضی کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ یہ تو ایک مٹی کا گروندا ہے جس کا نہ کوئی متعین نقشہ ہے اور نہ کوئی ترتیب ہے، سر پر آگ برسانے والا آتشی گولا ہے، چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ، ادھر ادھر سمندر کی محیط طوفانیاں، ڈراؤنے جنگل اور ان میں بڑے بڑے خطرناک درندے اور اژدہے، چاروں طرف خوفناک بلاؤں کا ہجوم، اور ان سب میں نہتہ ابن آدم بے کس و بے بس و بے یار و مددگار۔ شروع میں ان لرزہ خیز بلاؤں نے اسے دبانا چاہا، لیکن اس کے بعد اس کی مضمر قوتوں نے بیدار ہونا شروع کیا۔ اس نے پہاڑوں کے جگر شخ کر دیے، سمندر کے سینے پر کشتیاں چلائیں، بڑے بڑے مہیب طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آہنی دیواریں کھڑی کر دیں، دریاؤں کے رخ بدل دیے، ہواؤں کی سمتیں بدل دیں، آسمان کی بجلیاں مقید کر لیں، غرض یہ کہ اس زمین کا پورا نقشہ بدل دیا۔ اس نے فطرت کی ہر شے کو اپنے مطلب کے مطابق متشکل کر لیا۔ اس شکست و ریخت کو دیکھ کر ایک دن اللہ میاں نے اس سے کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ آدم نے یہ سن کر کلہاڑا ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ گستاخی معاف، ذرا اپنی اور میری تخلیق پر تو غور کیجیے۔ تو شب آفریدی، چراغ آفریدم، سفال آفریدی، ایاغ آفریدم۔ ذرا اس مخلوق کو سامنے لائیے جیسے تسبیح و تقدیس سے فرصت نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ میں نے اس دنیا کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ قصوروار غریب الدیار ہوں، لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ آئے علماں بت کدہ اس صفات میں۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ لیکن آدم کس تباہی کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ ایک نظم حسب حالات زہرا نگاہ کی، عنوان ہے سنا ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، سنا ہے جب کسی ندی کسی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس پر پڑوسی مان لیتی ہیں۔ سنا ہے جس
ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے گھر کو بھول کر کوے کے انڈوں کو پرندوں میں تھام لیتی ہے۔ سنا ہے گھونسلے سے جب کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ ندی میں باڑھ آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، چیتا اور مکڑی ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ خداوندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف اکبر، ہمارے شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی دستور نافذ کر۔ آپ نے شیخ ایاز کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ سندھی کے بہت بڑے شاعر تھے، لیکن وہ اردو میں شاعری بھی کرتے تھے، ہندی میں بھی شاعری کی انہوں نے اور اچھی نظمیں لکھی۔ ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے: نسل نو تو سایہ ابلیس میں جب ہوئی پل کر جواں، میں نے ایک تصویر رکھی تیرے سامنے لا کے، رکھی دفعتاً انسان کی۔ تو نے حیران ہو کے دیکھا اور کہا یہ تو ایک ابلیس ہے، پھاڑ دو اس بدنما تصویر کو۔ سوچتا رہتا ہوں تب سے انقلاب دید کیسے لاؤں میں، نسل نو کو کیسے سمجھاؤں میں، کون سا ابلیس ہے اور کون سا انسان ہے۔ پچھلے دنوں مجھے سیدھی سادی زبان میں ایک نایاب مضمون ملا۔ اس کو لکھا ہے خدیجہ بیگم نے۔ اب میں نے خدیجہ بیگم کی اس سے پہلے کوئی تحریر پڑھی نہیں تھی، نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ کوئی مصنفہ ہیں۔ جب ذرا ادھر ادھر سے تلاش کچھ کی تو معلوم ہوا کہ ہمارے ایک بہت صاحب طرز، معمور اور معمار کیا نام ان کا، کامل، استاد کامل خان کی والدہ تھیں اور مصوری بھی کرتی تھیں۔ اس مضمون کا عنوان ہے یادوں سے معطر۔ یاد نہیں کہ وہ امرتسر میں 1935 کے اکتوبر کی شام تھی یا 1936 کے۔ رشیدہ آپا اپنی ننھی سی کالے رنگ کی موٹر سے شور مچاتی ہوئی اتری اور ان کے قہقہوں سے بھائی جان کا گھر گونج اٹھا۔ کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ ایک دبلا پتلا نوجوان کھدر کا کرتا پاجامہ پہنے اپنی خاموش مسکراہٹ کے ساتھ دروازے پر رکا ہوا ہے۔ یکا یک رشیدہ آپا نے چونک کر کہا، خدیجہ ان سے ملو، یہ فیض ہیں، ہمارے نوجوان شاعر۔ ہم نے سر سے پیر تک ان پر نظر ڈالی، دل کو یہ ماننے پر مجبور کیا کہ یہ شاعر ہیں، مگر دل نے انہیں صرف نوجوان مانا، شاعر نہیں۔ ہمارے تصور میں ان دنوں شاعر کا حلیہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ لمبے لمبے بال والا، جھومتا جھامتا، کھویا کھویا سا، جگر مرادی باجا جیسا۔ یہ سوچ کر کہ یہ شاعر واعر نہیں ہیں، نہ ہم نے ان کی طرف دوبارہ دیکھا اور نہ ان سے کوئی بات کی۔ فیض نے نہ شراب پی، نہ شعر سنایا، نہ شور مچایا، پھر یہ شاعر کس قسم کے ہو گئے؟ ہمیں یہ یاد بھی نہ رہا کہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ 1941 میں رشیدہ آپا کے پاس لکھنؤ گئی، یہاں ادھر ادھر کی گھریلو باتیں ہوئیں۔
کہ اس کے بعد یکایک انہوں نے سوال کیا کہ تم فیض کو تو جانتی ہو نا؟ میں حیران کہ یہ فیض کون ہے، اور رشیدہ آپا نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ میں انہیں جانتی ہوں؟ رشیدہ آپا کی عادت یہ تھی کہ کوئی سوال کرتی تو فوراً ہی اس کے بعد جواب نہیں سنتی تھیں، کوئی دوسرا سوال کر بیٹھتی تھی۔ چنانچہ فوراً انہوں نے کتاب ایک نکالی الماری سے، اس کے سرورق پر فیض کی تصویر تھی۔ دل سے مشورہ کیا، جواب ملا کہ ہم فیض کو نہیں جانتے۔ کتاب کے اندر کچھ صفحات کھولے تو ایک خوبصورت خط میں لکھا تھا رشیدہ آپا کے لیے فیض۔ اندر کے کچھ صفحے ادھر سے الٹے پلٹے، ان 4 مصروں نے ہمیں چونکا دیا۔ رات پھر دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ بات انوکھی تھی، زبان سادہ، لہجہ نرم، بہت اثر ہوا۔ بار بار یہ اشعار پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے ہر رسالے میں فیض کا کلام تلاش کیا، مگر کم ہی نظر آیا۔ 1947 میں حالی سے دہلی میں ملاقات ہوئی اور گہری دوستی ہو گئی، اور اکثر ملنا ہوتا تھا۔ حالی نے جب پہلی مرتبہ ایک فرصت گناہ ملی، وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، گا کر سنایا، تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فیض کی عظمت پوری کائنات پر چھا گئی ہے۔ ان کا ایک ایک شعر مجھے زبانی یاد ہو گیا، یا بالکل محاورے کی اور کہاوت کی طرح۔ ہم لوگ فیض کا حوالہ دینے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں فیض کا مجسمہ بنا لیا تھا، اسے کسی قیمت پر بدلنے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے ٹھان لیا کہ ان سے کبھی ملوں گی نہیں۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ میں لاہور میں اپنے بھائی کی شادی میں گئی، ایک دم وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔ ہم سب شامیانے میں بیٹھے تھے۔ چلی اس لیے آئی کہ کسی نے آ کے کہا کہ فیض آ رہے ہیں۔ میں اس وقت تک باہر نہیں نکلی جب تک فیض چلے نہیں گئی۔ بات وہی تھی کہ ہمارے تصور میں ان کا جو مجسمہ تیار کیا ہوا تھا وہ کہیں پاش پاش نہ ہو جائے۔ میں فیض کے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات معلوم کرنے لگی۔ یوں لگتا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ جیل کی 4 دیواری میں بھی وقت گزارنا پڑا۔ 1961 کی ایک شام آئی جب میں کراچی میں باجی سے ملنے گئی۔ باجی یعنی باجی بیگم آمنہ ملک۔ تو باجی نے کہا ارے تم ذرا پہلے آ جاتی، فیض آیا ہوا ہے، اس سے مل لیتی۔ میں نے شکر کیا کہ اس وقت وہ حضرت باہر گئے ہوئے تھے، ورنہ یہاں تو ٹکراؤ ہو ہی جاتا۔ باجی کی گفتگو بھی ایک طرح کی ٹریفک ہوتی ہے، وہ دوسرے کو گفتگو کا موقع ہی نہیں دیتی۔ فیض کے متعلق بس ایک جملہ کہہ کر دوسرا موضوع چھیڑ دیا کہ ہائے کیا غضب کا زمانہ آ گیا ہے، قیامت کا زمانہ ہے، سگریٹ ملتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے رخصت لی اور قریب کے بازار کی دکان پھر کر باجی کے لیے 3 کاسل سگریٹ کی 2 ڈبیاں خریدیں اور دوبارہ اوپر چک گئیں باجی کو دے دیں۔ اب جو اوپر پہنچی تو میں نے دروازہ کھلا دیکھا، اور یہ تھا کہ باجی تو دیوان پر براجمان تھیں، لیکن ایک صاحب سفید کرتے پاجامے میں ملبوس ٹہل رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر کچھ ٹھٹکی۔ وہ صاحب مجھے دیکھ کر کچھ مسکرائے۔ باجی بولیں فیض تم خدیجہ سے کبھی ملے نہیں؟ فیض صاحب نے باجی کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ ایک نرم و نازک کے ساتھ میٹھی سی آواز میں کہا ارے بھائی ہم اب تک ملے کیوں نہیں ہیں؟
اس پر مجھے کچھ ہنسی آ گئی، میں کھسیانی سی ہنسی اور باجی کو سگریٹ دیے، کوئی چھوٹا سا بہانہ کر کے باہر اٹھ کے چلی آئی۔ تیسرے چوتھے روز صبح 11 بجے 11:30 بجے ایک صاحب میرے گھر آئے اور بولے فیض صاحب آئے ہیں اور آپ کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سٹ پٹائی، ابھی اپنے کو سمیٹنے بھی نہ پائی تھی کہ فیض صاحب آئے، ان کے ساتھ 2-4 اور لوگ بھی تھے اور خاموش بیٹھ گئے۔ اب سگریٹ پہ سگریٹ پی رہے ہیں اور منہ ہی منہ میں کچھ فرما رہے ہیں۔ آدھ گھنٹہ ٹھہرے اور چلے گئے۔ تصویروں کی نمائش کے سلسلے میں مجھے 2-4 بار ان سے ملنا ہوا، پھر سے ملنا ہوا۔ افتتاح کے بعد زاہد بھائی، میں اور میری بھابج فیض صاحب کے دفتر میں کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ 1-2 اور صاحب بھی مشہور تھے، سبھی بول رہے تھے سوائے فیض صاحب کے۔ وہ صرف مسکرا رہے تھے اور سگریٹ سے شوق فرماتے رہے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجھ سے وہ میری تصویروں کا ذکر نہ چھیڑ دیں۔ آخر ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب باقی کے لوگ کسی اور موضوع پر گفتگو میں مصروف تھے تو فیض صاحب نے میری طرف جھک کر نہایت دھیمی آواز میں کہا، ضروری ہے کہ آپ کی تصویروں کا میں ذکر کروں؟ میں نے جواب دیا، ہرگز ضروری نہیں۔ اس کے بعد میں نے چین کی سانس لی کہ چلو یہ موضوع تو ختم ہوا۔ پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ کوئی قابل گفتگو موضوع کبھی ہو جاتا، چھڑ جاتا اور بحث چھڑ گئی تو کچھ اس قسم کی باتیں ہوئیں کہ فیض صاحب ٹھیک ہے، یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بیشتر محسوس ہوا کہ انہیں کسی طرح کے بحث کے تمام دروازے بند کرنا منظور ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے کیوں کہتے ہیں؟ ایک غلط بات ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے جبکہ آپ اس کا غلط ہونا تسلیم بھی کر چکے ہیں؟ پھر وہی جواب ملا، ٹھیک ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب کی بار انہوں نے ٹھیک پھر ذرا زور زیادہ دیا تھا۔ فیض صاحب کی امن پسند طبیعت اور صلح آمیز مزاج دیکھ کر اور پرسکون باتیں سن کر میں حیران ہوتی تھی کہ یہ ترقی پسند باغی شاعر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ جو شخص دوست سے زبانی اختلاف تک سے گریز کرے وہ سماج اور نظام سے کیسے ٹکر لے سکتا ہے؟ دوستی اور بے تکلفی بڑھ جانے کے باوجود میں انہیں ہمیشہ فیض صاحب کہتی ہوں۔ ایک دن وہ مسکرا کر کہنے لگے، بھائی اگر تم مجھے اسی طرح فیض صاحب کہو گی تو ہمیں بھی خدیجہ بیگم صاحبہ کہنا پڑے گا۔